يصلي عليه الله جل جلاله بهذا أبدا للعالمين كماله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حد سے نہ گزر دائرہ ذات میرے، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میرے، اتنا نہ اکڑ اپنی اوقات میرے. گائے کا پیشاب خوراک تیری، یہی ہے اوقات تیری، اپنی اوقات میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ جس اللہ نے ہمیں اپنے دین کی خاطر پھر چند منٹ مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا گوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ. گزشتہ سے پیوستہ جمعہ، یعنی ایک جمعے کے ناغے سے پہلے، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرنے کے متعلق چند معروضات پیش کی تھی. آج کے جمعہ کی نشست میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 56 کی تلاوت کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک حدیث مبارکہ جس کا تعلق سنن ترمذی جلد 1 صفحہ 222 حدیث نمبر 467 سے ہے. میرے بھائیوں، آپ کو بھی اور مجھے بھی یہ کہنا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. کس والے ہیں بھائی؟ ایمان والے ہیں. ہمارا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق ہے یہ کوئی مفادی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی مفادی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت تبھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے تو ذات کو دیکھا ہی نہیں. محبت کی دو قسمیں ہیں نا، طبی اور عقلی. طبی محبت بے وقوفی ہے میری. کسی کا حسن دیکھا تو اس پہ عاشق ہو گیا، کسی کا بال دیکھا تو اس کے ساتھ یاری لگا لی، کسی کا حسن دیکھ لیا تو دل کو لگ گیا اس کے ساتھ لگا بیٹھے. طبیعت تو مائل ہوگی. اب اس میں بعض اوقات اتنا گر جاتا ہے کہ اپنے مکان سے بھی گر جاتا ہے کہ میرا مرتبہ کیا اور میں کر کیا رہا ہوں. لیکن محبت عقلی، اب محبت طبی اگر مثال دیتا ہوں، جس آدمی کو آپ اپنی زندگی میں سلام نہ گوارا کریں، مثال طور پر، اور انسان اس پر عاشق ہو جائے، طبیعت مائل ہو جائے اس کی طرف. باپ بھی کہتا ہو یار ان کو تو ہم سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، تو کہتا رشتہ لے کے جاؤ. طبیعت ہے نا، مائل ہو گئی ہے، دل ہے مائل ہو گئی. لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ عقلی بنیادوں پر ہے. کس پر ہے؟ عقلی بنیادوں پر ہے. اب دیکھیے، میں ایسے بات نہیں کرتا، دلیل کے ساتھ، دلیل والا آدمی ہوں، دلیل سے بات کرتا ہوں. حضرت عمر، کون بولیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جان سے زیادہ بولو نہیں کرتا.
اب عمر بھی کوئی آج کا آدمی تو نہیں ہے، عمر بھی کسی شخصیت کا نام ہے۔ ترمذی میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کے تاج کے لائق کوئی سر تھا تو وہ کون سا تھا؟ حضرت عمر کا۔ لیکن نبوت ختم ہوگی، وہ یہ الفاظ کہہ رہی ہے وہ ذات کہ ہے میرے پیارے پیغمبر، میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر نہیں کرتا۔ تو پیغمبر کی ذات فرماتی عمر تیرا ایمان کامل نہیں ہے، تیرا ایمان کامل نہیں۔ ایک جملہ کہہ دوں یار، یہاں عقل بھی ختم ہو گئی، عقل بھی رہ گئی ہے۔ یہاں سے پیغمبر کے عشق کی ابتدا ہو رہی ہے کہ میں اپنی جان سے بھی، یعنی جان سے کم، باقی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے بڑھ کر نہیں کرتا۔ تو میرے پیغمبر فرمایا عمر تیرا ایمان کامل نہیں۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کہ اس شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان، مال، اولاد، ماں باپ، بیوی، بچے سب سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا نا کہ جہاں پر اب ہمیں معلوم ہے کہ ہم ان سے محبت نہیں کریں گے اپنی جان سے بڑھ کر بھی، تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ یہ طبیعت ہے یا عقل ہے؟ عقل ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ سے بڑھ کر حسین اس دنیا میں کوئی نہیں، تو اللہ سے ہماری محبت، نبی سے ہماری محبت۔ اور یہ بھی ایک اصول ہے عربی زبان کا، فمن احب شیئا اکثر من ذکری، جس چیز کے ساتھ محبت ہو تو اکثر ذکر بھی اسی کا ہوتا ہے۔ کسی کو پلاٹ سے محبت ہو، جہاں بیٹھے گا تو ایسے کپڑے لٹکائے گا، ہاں جی ادھر بھی کرے گا، یوں بھی، بعض بدبخت تو یوں بھی کرتے ہیں نا، حالانکہ یہ منع ہے، حدیث میں بڑی سخت وعید ہے۔ ہمارے پاس تو 100 مرلے کا پلاٹ ہے، ادھر بیٹھا ہوں، میرے پاس تو پلاٹ ہے، ادھر گیا پلاٹ ہے، ادھر گیا، یعنی وہ جہاں جاتا ہے پلاٹ 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 ہی ہوتی رہتی ہے، میرے پاس پلاٹ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، اور میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ کسی کو عشق ہو جائے تو بس وہ اس کے تو کام ہی کوئی نہیں ہے نا۔ اگر مسجد میں آئے گا تو قاری صاحب کے پاس 5 منٹ بیٹھے گا تو وہی قصے سنائے گا، تبھی ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، دم پوچھے گا، وہی بات ہوگی، جہاں جائے گا وہی ذکر۔ جس چیز کے ساتھ محبت ہو تو اکثر ذکر بھی اسی کا۔ تو جب آپ کو اور میرا دعویٰ ہے، کہنا یہ ہے، اور الحمدللہ کہو الحمدللہ، مسلمان کہتے ہی نہیں، حقیقت میں ہے بھی، مسلمان کہتا ہی نہیں ہے، حقیقت میں ہے بھی۔ اس کے اوپر ایک بات بتا دوں، غازی علم الدین شہید کون تھا؟ گوشت بیچنے والا، کسائی۔ لیکن جب میرے پیغمبر کی عزت کا مسئلہ آیا تو پھر اس کسائی نے وہ کردار ادا کیا نا جو اسے کرنا چاہیے تھا، کہ بندہ یہ تھا بھائی۔ تو مسلمان صرف کہتا ہی نہیں، اللہ کے کرم سے پیغمبر کی محبت ظاہر بھی ہوتی ہے اور وقت آنے پر اس کا اظہار بھی نظر آتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ کا اور میرا کہنا یہ کہ ہمیں اپنے پیارے نبی سے محبت ہے، تو میرے بھائیوں پھر کہنے کے ساتھ ساتھ میری تہذیب پیغمبر کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ پیغمبر کی محبت کے دعوے کے ساتھ میری تہذیب بھی پیغمبر والی ہونی چاہیے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کے ساتھ میری زندگی کا رہن سہن بھی پیغمبر والا ہونا چاہیے۔ کہنے کے ساتھ ساتھ میرے پیغمبر جیسے اخلاق بھی اپنانے چاہیے، عبادات پر بھی توجہ ہونی چاہیے، معاملات بھی اس نبی جیسے ہونے چاہیے، میرا بازار بھی اس نبی جیسا ہونا چاہیے، میری دکان کے معاملات بھی اس نبی جیسے ہونے چاہیے، میرے گیٹ کے اندر کی زندگی، میرے گھر کی زندگی، میری بیوی کے ساتھ میرا تعلق، میرے بچوں کے ساتھ میرا تعلق، میرے ماں باپ کے ساتھ میرا تعلق، میرے جو قارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، قوم برادری کے ساتھ، محلے کے ساتھ، سارے کے تعلق کون سے ہونے چاہیے؟ نبی والے ہونے چاہیے۔ تو ہمیں پھر تب پتہ چلے گا فمن احب شیئا فاکثر، کہ جس چیز سے محبت ہو تو ذکر بھی زیادہ اسی کا ہوتا ہے، اور ذکر ضروری نہیں کہ میں زبان سے کروں، کرنا چاہیے کہ اب میں ہر وقت بیٹھا رہوں، میں کہوں جی میرا لباس دیکھیں سنت کے مطابق، میری پگڑی دیکھیں میری سنت کے مطابق، میرا چلنا سنت کے مطابق، نہیں۔ اور بھائی اگلا دیکھنے کے ساتھ یہ فیصلہ کر دے یہ محمد رسول اللہ کو امتی جا رہا ہے، یہ ہے عشق کی انتہا۔ صحابہ اسی لیے تو کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو ایسا اپنایا کہ ان کو دیکھ کر لوگ مومن اور مسلمان ہو جاتے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ کا ساتھی جا رہا ہے۔ تو میری زندگی بھی ایسی بننی چاہیے، میری زندگی میں بھی یہ اعمال ہوں۔ معذرت کے ساتھ میں آپ کا نہیں کہتا بھائی، آپ بہت اچھے ہیں، اللہ مزید ترقیاں دے، میں کہوں مجھے دیکھ کر کوئی مسلمان ہو جائے، میرے کام ہی نہیں ہے وہ، میں تو بے روپیہ ہوں، شکل اپنائی، صورت اپنا لی ہے، ایمان اور اسلام کی مٹھاس تو میں نے دیکھی نہیں ہے، مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ کمزوری ہے ہماری، اللہ ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی جیسے ہمیں تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہمیں اپنی محبت کا ایک اظہار اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ کس نے بتایا؟ بولیے نا بھائی، اللہ نے بتایا، وہ کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی یہ کام کرو۔ دیکھیے بھائی، سمجھیے اس بات کو، حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، نماز، روزہ، حج، جہاد، تبلیغ، سب بیان فرمائے، اور بہت سے انبیاء علیہم السلام کی تعریف کی، توصیف بیان کی، ان کے بہت سے اعزاز اور اکرام بیان کیے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی حکم، کسی اعزاز یا اکرام میں میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی یہ کرو۔ انبیاء کی تعریف بیان کی، توصیف بھی بیان کی، نماز کا حکم بھی دیا، روزے کا حکم بھی دیا، حج کا حکم بھی دیا، جہاد کا حکم بھی دیا، بہت ساری چیزوں کا حکم دیا، نبیوں کی تعریف اور توصیف، ان کے مقام مرتبے بیان کیے، لیکن یہ نہیں کہا کہ بندوں میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں اور تم بھی کرو۔ لیکن جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی بات آئی تو آپ نے فرمایا میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، او لوگوں جو میری مانتے ہو، او لوگوں جو میری سنتے ہو، او لوگوں جو مجھے مانتے ہو، جنہوں نے مجھے اپنا رب بنا لیا، جنہوں نے مجھے اپنا خالق بنا لیا، مالک بنا لیا، جو مجھے اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، او لوگوں تمہیں کہہ رہا ہوں جو مجھے مانتے ہو۔ سمجھ نہیں آئی کیا کہا؟ او لوگوں وہ جو مانتے ہو،
اور جو انکار کرنے والے تھے سب نکل گئے. سمجھ آئی کہ میرا رب کہتا ہے کہ میں اپنے نبی کی تعریف اور توصیف کرتا ہوں، رحمت بھیجتا ہوں، تو میں اس رحمت میں کسی غیر مسلم کو شامل نہیں کر رہا، بلکہ ان کو کر رہا ہوں جو ماننے والے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو ہمیں سمجھ لگ گئی کہ آپ پر سلام پڑھنا ہے، تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پڑھتے ہیں، یہ تو سمجھ آ گئی. صلاۃ کیا ہے؟ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. بولو بھائی، کس کے ساتھ؟ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. پوچھا گیا کہ صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ کیا ہے؟ بخاری شریف جلد نمبر 3، یہ میرے پاس جو کتاب ہے بخاری شریف کی، یہ کراچی الطاف سن سے چھپی ہے بھائی، یہ 4 جلدوں میں ہے. پرانے جلدیں تھی بڑی بڑی، 2 ہی تھی، نیا چھاپا یہ نہیں آیا، 4 جلدوں میں ہے. اس کی 3ری جلد میں حدیث نمبر 4797 ہے اور صفحہ نمبر 1341. یہاں پر ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھ لیا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا السلام علیک، ہم آپ پر سلام کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ تو ہم نے سیکھ لیا. میں نے عرض کر دیا السلام علیکم ایھا النبی، تو ہمیں سمجھ لگ گئی. لیکن فرمایا کیف الصلاۃ علیک، اللہ کے نبی ہم صلاۃ آپ پر کیسے پڑھیں گے؟ تو فرمایا قولو اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیمی پورا ہے. میں یوں صلاۃ پڑھا کرو. درود کے صیغہ جات شرک سے پاک ہوں تو درود پڑھا جا سکتا ہے. صیغہ جات کوئی بھی ہو، شرک نہ ہو. جو منقول ہے، جتنے بھی درود منقول ہیں پڑھنے میں ثواب ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن درود ابراہیمی سے زیادہ فضیلت کسی کی نہیں ہے. ایک عقلی فضیلت بیان کرتا ہوں. وہ کیسے؟ آپ کے پاس کوئی مہمان آیا اور ایک ڈبہ مٹھائی کا یا ایک سوٹ دے دیا. اب آپ کے گھر پہ بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، امی ابو بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں. آیا دیا، ایک ہی بندے کی چیز ہے، آدھا کلو مٹھائی لے آیا تو پورا ٹبر کھائے. خوشی ہے، بولو کیا ہے؟ ہاں بھائی. پرانے لوگ کہا کرتے تھے یار کے گھر کی راکھ بھی مل جائے تو بڑی. لیکن اچھا دوست رکھیں، اچھے دوستی رکھیں، اچھے دوست بنائیں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، 25 بارے میں برے دوست قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اس لیے دوستی اچھی، مجلس اچھی، بیٹھنا اٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ. بہرحال تو بھائی اس نے آدھا کلو کا مٹھائی کا ڈبہ دیا، آپ کو خوشی ہوئی. لیکن ایک اور آیا، جیسے آپ اپنی زبان میں اپنا لنگوٹیا کہتے ہیں، جگری یار. وہ آیا تو اس نے کہا یار یہ ڈبہ آپ کے ابو کے لیے ہے، یہ آپ کی امی کے لیے ہے، یہ آپ کی بیوی کے لیے ہے، یہ آپ کی بیٹی کے لیے، آپ کے بچے کے لیے، یہ آپ کے لیے، فلاں کے لیے، یہ نواسے کے لیے، نواسی کے لیے. اب مجھے بتاؤ زیادہ خوشی کس پر ہوگی؟ دوسرے پر نا، جو زیادہ لے کر آیا. تو بھائی ایک آپ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، ثواب ہے. لیکن جب آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل کر محمد پر، اس کی آل پر، اولاد پر، جد انبیاء حضرت ابراہیم پر، حضرت اسحاق پر، سب پر جائے گا. تو خوشی زیادہ کس سے ہوگی بھائی؟ درود ابراہیمی سے ہوگی. سب کا تذکرہ. تو اس لیے درود ابراہیم. اور آخری بات سمجھنے کی ہے، 2 باتیں توجہ ہے، یقین جانو یہ باتیں زندگی میں کسی نے نہیں بتائی ہوں گی اور تمہیں قطعاً پتہ نہیں ہوگا. الحمدللہ، بڑے اللہ رب العزت کی نعمت سمجھ کے کہہ رہا ہوں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا میں کوئی بھی آتا تھا ہدیہ دیتا تھا تو آپ جواباً اس کو ہدیہ دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بولو. جواباً ہدیہ دیتے تھے. یہ بات کسی کتاب کی نہیں ہے، یہ عشق کی بات ہے. ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، یہ انہوں نے کی ہے اور مجھے بہت اچھی لگی ہے. میں نے بھی پڑھی نہیں ہے، ان کی زبان سے سنی کہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں تو اللہ کے نبی کو کوئی ہدیہ دیتا تھا، آپ اسی وقت یا بعد میں اس کو ہدیے کا جواب ہدیے کی صورت میں لازمی دیتے تھے. کہتے ہیں اب ہم درود پڑھ کے ہدیہ بیچتے ہیں تو رسول اللہ تو اس دنیا سے چلے گئے، وہ ہمیں کیا ہدیہ دیں گے؟ فرماتے ہیں بھائی یہ بات کتاب سنت حدیث میں کہیں تلاش کرنے کی نہیں ہے، نہ ملے گی نہ ہے. ایک بندے کی بات ہے، اس کے عشق کا کیا ہے؟ بولو بھائی. قول ہے، اس کی عشق کی ایک بات ہے، محبت کی بات ہے. اس نے کہا میرا وجدان یہ کہتا ہے تم دنیا میں درود پڑھ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجو، میرا پیغمبر تمہارے لیے وہاں دعا کرے گا. اس کے بدلے میں کیا کرے گا؟ دعا کرے گا. اور آخری بات اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ایمان والو تم بھی پڑھو. کیا کرو؟ بولو نا بھائی، ناراض نہ، اونچا بولو تھوڑا سا. تم بھی پڑھو. اور ہم نے آگے سے کیا کہا؟ اللہم صلی علی، تو ہی پڑھ. ہم نے کیا کہا؟ تو ہی پڑھ. اللہم صلی علی، اللہ تو ہی رحمت نازل کر. کیا وجہ ہے؟ سمجھ آئی؟ ابھی آئے گی. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا، ایمان والو تم پڑھو. اور ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، اللہ تو ہی رحمت نازل کر. وہ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے پاس اتنا تقوی نہیں ہے، اتنی طہارت نہیں ہے، نیک اعمال نہیں ہے، ہمارے پاس وہ اوقات نہیں ہے کہ ہم تیرے پیغمبر پر درود پڑھیں، تیرے پیغمبر پر رحمت کی دعائیں بھیجیں. اے اللہ ہم اپنی عیبدار زندگی کے ساتھ پیش کرتے ہیں اللہم صلی علی. اللہ تو جان، تیرا پیغمبر جانے، تو اسی تیرے دل سے بھیج دیتا. ربا اسی اپنا سلام بھی تیرے سپرد کر دیتا، نمازاں بھی سپرد کر دیتیاں، زکاتاں بھی سپرد کر دیتیاں. ربا اسی سارے تحفے تیرے وال بھیج دیتے تھے، تو اپنے نبی وال بھیج دے. تو کیا کر بھائی؟ بولو اپنے نبی وال بھیج دے. اللہم صلی علی. اللہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم پیغمبر پر کیا کریں؟ درود پڑھیں. اللہم صلی علی، تو ہی پڑھ. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.